اگر آپ کو قبر کی حقیقت پتہ چل جائے تو لوگ نا قبر کے لیے دعا کرتے پھریں کہ کب میں مروں گا۔ وہ ایک طرح کا ایک پوائنٹ ہے، ہم کہتے ہیں انتقال ہونا۔ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ چلا گیا، انتقال اس چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس خاص اسپیسیفائڈ ایک جگہ پر ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو بڑے سکون کے اندر محسوس کرتا ہے، ماں کی طرف سے کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، سارا سب کچھ، وہ بڑے سکون کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس جگہ کو ہی دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اور جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں پتہ نہیں یہ کس نئی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ وہ روتا ہے نا بھی وہ اس پروسیس کے اندر۔ لیکن اب آپ بتائیں کہ ایک بچہ جو زندگی کے فار ایگزامپل آپ اور میں ہیں، اب ہمیں کوئی کہے کہ آپ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ والی جگہ پہ، چھوٹی سی جگہ پہ ہم قید کر دیتے ہیں، بتائیں آپ اور میں جانا چاہیں گے اس جگہ پہ؟ نہیں جانا چاہیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں بھئی یہ تو کھلا سا جہاں ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد جو قبر کے بعد وہ برزخ، وہ ایک قبر میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، برزخ کا ایک پورا معاملہ ہے، وہاں پہ پورا ایک نظام ہے، ایک جہاں ہے۔ جیسے یہاں پر ہے وہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں وہاں پہ تسی وہاں پہ پہنچ کے تسی واپس نہیں آنا۔ تو انہوں کی کوئی کہہ بھی صحیح کہ واپس دنیا میں چلے جاؤ، اگر آپ نے صحیح طریقے سے زندگی گزار لی تو آپ کہیں گے او ہو یہ تو اب آزادی ملی ہے۔ حضور کا فرمان علی شان سمجھیے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ یہاں پہ انسان قید میں ہے، اس وجود کی قید میں ہے آپ کی روح۔ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ حضور سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد انسان اصل میں جاگ جاتا ہے۔ تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل جہاں اگلا ہی ہے۔